وآتوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاعتذروا بحرب من الله ورسوله وإن كنتم فلكم حقوق أموالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وشاهديه الآخر. صدق الله العلي العظيم. ہماری بات کر رہی تھی اہل ایمان کو خطاب کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے. ان میں سے یہ نامہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا سود میں سے جو بچ گیا ہے دوسرے کے ذمہ اس کو چھوڑ دو ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. پھر فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے. تو بہرکیف یہ نامہ یا ایھا الذین آمنوا ہے. اس سے پہلے کچھ آیات ہیں اس کے بعد بھی یہ 6 آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی مذمت بھی بیان فرمائی ہے اور اس کے نقصانات کو بھی ذکر کیا گیا ہے. سود کی حرمت سے قبل پہلے عرب میں سود کا رواج عام تھا جس طرح اب پوری امت میں عام ہے. 3 قبائل کا ذکر ملتا ہے. طائف کا قبیلہ بنی ثقیف یہ سود پہ پیسے دیتے تھے دوسرے قبائل کو اور جو سود پہ پیسے لیتے تھے قبائل ان میں سے 2 قبائل خاص طور پر قابل ذکر ہیں. ایک قبیلہ بنی مغیرہ کا ہے ایک قبیلہ بنی مخزوم. یہ 2 قبائل جب بنی مخزوم اور بنی مغیرہ مسلمان ہو گئے تو بنی ثقیف کے مطالبے پر یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم سودی معاملات نہیں کرتے اب وہ سود کی رقم نہیں دیں گے. بنی ثقیف سے مصالحت تھی. اس وقت بنی ثقیف مسلمان نہیں ہوئے تھے صلح ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اصرار کیا ثقیف والوں نے کہ ہم نے لینا ہے. مکہ میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں اس وقت جو امیر تھے 2 صحابہ کا نام آتا ہے. ایک حضرت معاذ بن جبل کا ہے اور ایک حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. یہ امیر مکہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو انہوں نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے آگاہ کیا کہ ایسا ایسا ہے.
تو وہاں مدینہ میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ باقی سود چھوڑ دو، جو لے چکے حالت کفر میں، لیکن حالت اسلام میں نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس لیے احادیث میں 10 مراحل ذکر کیے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 مراحل پر مرحلہ بمرحلہ جو آدمی اس مرحلہ میں شامل اور شریک ہے، اس کا تعاون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اب ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ ہر امتی پر نبی کی لعنت ہے، واسطہ بلا واسطہ، طوعاً و کرہاً، خوشی اور ناخوشی سے ہم سب سود میں شامل ہیں۔ بعض خوشی سے شریک ہیں، فخریہ کرتے ہیں، لیکن بعض کرہن ہیں، ناپسند ہے، لیکن عذر ہے حکومتی پالیسی کی وجہ سے۔ اور پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آتا ہے کہ کسی فرد کی وجہ سے سود کی حرمت نہیں، اور نہ ہی کسی فردی مصلحت کی وجہ سے سود کی حرمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت کی تعمیر اور اس کی مصلحت کی بنیاد پر سود حرام کیا گیا، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا سود معاف فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک صحابی حضرت عثمان کا نام بھی آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا سود بھی بنتا تھا لوگوں پر، لیکن آپ نے معافی کا اعلان فرما دیا تھا کہ اب نہیں لینا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اب دوسری چیز کہ سود کہتے کس کو ہیں، مختصراً 2-3 جملوں میں سمجھ آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ دیکھیں، سود یہ ہے کہ جب دو جنسیں متحد ہوں، میں مثال بھی دیتا ہوں، اگر اس پر آپ اضافے کا مطالبہ کریں گے وہ سود بنے گا۔ مثلا ہم پیسے کو لے لیتے ہیں، اجناس کا ذکر بھی احادیث میں، یعنی جو کا ذکر ہے، گندم کا ذکر ہے، کھجور کا ذکر ہے، اور سونے کا ذکر ہے، چاندی کا بھی ذکر ہے۔ اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیے کسی کو، اور آپ نے کہا کہ اتنی مہینے کے بعد، یہ اتنی دن کے بعد، یہ اتنی گھنٹے کے بعد، یہ اتنی منٹ کے بعد میں آپ سے 1,05,000 لوں گا، یہ 5,000 اوپر یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ کہ آپ نے جنس پیسہ دیا اور پیسے پر بڑھا دیے پیسے، علی ھذا القیاس، آپ جو دیتے ہیں جو پر بڑھا دیتے ہیں، آپ سونا دیتے ہیں سونے پر بڑھا دیتے ہیں، آپ چاندی دیتے ہیں چاندی پر بڑھا دیتے ہیں، یا آپ کھجوریں دیتے ہیں کھجوروں پر بڑھا دیتے ہیں، یہ سود بنتا ہے، یہ سود بنتا ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ جب مدت مقررہ پر طے شدہ سود کے ساتھ رقم واپس نہ کی جاتی، آگے مہلت دی جاتی تو سود بڑھا دیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، جو کچھ سود میں سے باقی بچ گیا ہے اس کو ختم کرو، چھوڑ دو اس کو۔ یہ سود حرام ہے، اور اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اگر انفرادی طور پر سود کے معاملات کرتا ہے، اس کے اخلاق بگڑیں گے، اس کے ایمان میں بھی فساد پیدا ہوگا، اس کے اعمال میں بھی فساد پیدا ہوگا، لہذا اخلاق بھی سطحی ہو جائیں گے اس کے، اور ایمان بھی سطحی ہو جائے گا، اور اس کے اعمال بھی سطحی ہو جائیں گے، پھر نام کا مسلمان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک جملہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مسلمین نے کہا، مومنین کہا ہے، اور خطاب بھی آمنو کا دیا ہے، یا ایھا المسلمون کا خطاب نہیں کیا ہے اللہ رب العزت نے، آمنو کہا ہے، اور آخری جملہ بھی ان کنتم مومنین ہے۔
ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کا معنی دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اس کے تقاضوں کو تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ مسلمان کا معنی تو اطاعت کا ہے، فرما برداری کا ہے۔ ایمان ہوگا تو اطاعت آئے گی نا، ایمان پہلے ہوگا پھر اطاعت آئے گی، پھر فرما برداری آئے گی۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا فرمایا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا، مسلمین کا لفظ ہے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی ذکر کیا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری اولاد کو بھی اپنی فرما بردار امت اور جماعت بنا۔ ایمان مسلم الگ الگ لفظ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا آمنو ان کنتم مومنین، آمنو ان کنتم مومنین۔ اس لیے آج فی زمانہ جو باتیں ہوتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ سود کو حرام بھی نہیں سمجھا جا رہا، حرام بھی نہیں سمجھا جا رہا۔ اگر احادیث اور قرآن کی آیات پر غور کریں، جس طرح کفار سے جہاد کا حکم ہے، اسی طرح سود خوروں سے بھی جہاد کا حکم ہے، سود خوروں سے بھی جہاد کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا ہے آگے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ، اعلان جہاد ہے۔ جنگ تو ہمارا لفظ ہے، جہاد ہے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے۔ اب وہاں ایک مغالطہ ہے معاشرے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ ہمیں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی مسائل سمجھ آئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کو ہم اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، زکوٰۃ کو اپنی مرضی سے خرچ کریں گے۔ اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کو اپنی مرضی سے خرچ کرنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر اعلان جہاد کرتا ہے۔ آج ہمارے یہاں زکوٰۃ کے معاملے میں بھی بڑی خرابی ہیں، زکوٰتیں ہماری برباد ہو رہی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم واسطہ بلا واسطہ سود کی لعنت میں آ چکے ہیں۔ جب سود کی لعنت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو سچ اور جھوٹ، حرام اور حلال، ان کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت اللہ سلب کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کو جہاں دوسرے ذرائع اور اسباب سے ذلت اور پستی والی قوم کہا گیا ہے، وہاں مفسرین نے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ ان اسباب میں سے بنیادی سبب سود کی حلت ہے ان کے ہاں، جبکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ سود تمام شرعیتوں میں، اور دوسرا جملہ نقل کیا ہے کہ سود تمام آسمانی مذاہب، آسمانی کتابوں میں سود کو حرام کیا گیا ہے۔ کسی شرعیت میں، کسی آسمانی کتاب میں سود کو حلال نہیں کہا گیا، لیکن جس معاشرے نے سود کو اختیار کیا اور سودی معاملات کیے وہ پستی کی طرف چلے گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور اعلان جنگ ہیں، جہاد کے اندر ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے لیے جہاد کا اعلان ہے۔ پھر اس لیے یہ سود معاملات کرنے سے ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، نہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ حکمران کچھ بھی کہہ دیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں ہوتی ترقی، نہیں ہوتی۔ اگر اسلام کے حکم کو توڑ کر ترقی کی جاتی، یا ترقی مسلم بات ہوتی کہ ہاں پکی بات ہے ترقی ہوگی، تو اللہ یہ آیت نہ نازل فرماتے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے ترقی نہیں ہے۔
ہمارے ملک کے اندر جہاں بگاڑ کے اسباب وجوہات اور بھی ہیں، وہاں یہ بھی ہے، وہاں یہ بھی ہے، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس ملک میں، جس قوم میں سود کا رواج ہوگا، اللہ اس قوم سے سکون کو سلب کر لیں گے، اللہ اس قوم سے سکون کو سلب کر لیں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم یہ ہیں، لیکن نہ حکمرانوں کو سکون ہے اور نہ رعایا کو سکون ہے۔ وجہ یہی ہے کہ واسطہ بلا واسطہ، طوعاً و کرہاً، کوئی خوشی سے اور کوئی مجبوری طور پر سود کے معاملات میں شریک ہے۔ اور یہ پڑھے لکھے لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ پہلے دور میں صرفی سود تھا، اب تو تجارتی کاروبار کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں۔ صرفی کا معنی یہ ہے کہ ایک غریب انسان ہے، وہ اپنی 2 ٹائم کی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کو روٹی کھلانے کے لیے، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سود لیتا تھا۔ اس کو صرفی سود کہا جاتا ہے۔ کہتے قرآن اور احادیث کے اندر تو اس کا ذکر ہے، اب تو وہ ہے ہی نہیں، اب تو کاروباری ہے۔ اس لیے یہودی نے یہ کہا تھا کہ سود اور کاروبار کے اندر کوئی فرق نہیں، کہ سود کے اندر بھی نفع ہے، تجارت کے اندر بھی نفع ہے۔ ما احل اللہ البیع وحرم الربا، تو پھر اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دے دی ہے اور سود کو حرام، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ انسان کی اپنی عقل ہے، اپنی سوچ ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے یہ وجہ دلیل اگر مان بھی لی جائے، حکم تو اللہ نے دیا ہے کہ سود حرام ہے، چاہے ذاتی استعمال کے لیے لو، چاہے کاروبار کے لیے لو، تو اللہ کے حکم کا کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا حکم دو گے اس کو؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے صرف نماز پڑھنی ہے، میں چاہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، شمال اور جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، میری نماز پڑھنی، میری نماز ہو گئی۔ آپ کوئی فتویٰ لے آئیں کہ جو یہ فتویٰ دیں کہ ہاں مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے یا شمال اور جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرتا، اس کی نماز ہو جاتی ہے، پھر میں قصوروار ہوں؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ نوافل کا حکم ذرا دوسرا ہے۔ نوافل کے معاملے میں اگر خوف ڈر کی کیفیت میں ہے تو پھر نوافل کو جس طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھے گا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، نوافل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا تو آپ نے نوافل پڑھی تھی، قبلے کی طرف منہ نہیں کیا تھا، جس طرح بھی رخ تھا فوراً نماز سنت نفل پڑھ لی تھی۔ جب حجاج ابن یوسف نے کہا کہ آخری تمہاری خواہش کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے 2 نفل پڑھنے دو۔ نوافل کا حکم دوسرا ہے۔ اگر آپ حالت جہاد میں ہیں یا آپ حالت خوف کے اندر ہیں، اس کے احکامات دوسرے ہیں، وہاں شریعت نے آپ کو رعایت دی ہے، لیکن آپ کی مرضی کی رعایت، آپ کی طبعیت کے مطابق رعایت شریعت نے پھر یہ نہیں دی ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سود کو اختیار کر کے، سود کو استعمال کر کے نہ ہمارے ایمان کی پرورش ہو سکتی ہے، نہ ہمارے اعمال کی پرورش ہو سکتی ہے، اور وہ پرورش قوت ایمانی ہو یا قوت عملی ہو، یہ دونوں قوتیں ہم اپنی اولاد کی طرف بھی منتقل نہیں کر سکتے حرام خوراک کے ذریعے سے۔ جس طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ ہے، رشوت کا مال ہے، دھوکے کا مال ہے، خیانت کا مال ہے، جھوٹ کے ذریعے سے آپ نے کمایا ہے، ان مالوں پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ حرام اموال پر زکوٰۃ نہیں، حرام اموال پر صدقات نہیں ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ تو میں کہوں جی نہیں، میں تو حرام کماتا ہوں، میں تو دوں گا زکوٰۃ، یہ سینہ زوری ہے۔ اگر کوئی شخص، میں 2 مسئلے ذکر کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص سود کو حرام نہیں سمجھتا، حرام نہیں سمجھتا اور سودی معاملات کرتا ہے، ایمان سے خارج ہے، ایمان سے خارج ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص ایمان کی موجودگی میں سودی معاملات کرتا ہے، کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی وہ مرتد ہے۔ پھر
وہ مرتد ہے۔ یہ دو احکامات ہیں اس کے لیے جو سود کے معاملات ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے، حرام کے معاملات ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھتا اور اس کا یعنی استعمال حلال کی طرح کرنا چاہتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے پھر۔ اور مرتد کی جائیداد کا کیا حکم ہے؟ مرتد کی جائیداد کا حکم ہے اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کی پوری جائیداد بیت المال میں جمع کر دی جائے، جس کے لیے وہ کر رہا تھا اسلام نے اس کے لیے یہ حکم دیا ہے پھر۔ لیکن اس کے برابر آ جائے صدقات کا معاملہ ہے، صدقات کو چھوڑیں، وہ مثالیں دوسری ہیں۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، قرض، ان آیات کے بعد فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان آیات کے بعد وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ایک وقت دے دیا، اس وقت تک وہ قرض ادا نہیں کر سکا مقروض آپ کا، اب آپ کے لیے کیا اجر ہے؟ احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک، جس وقت تک قرض واپس کرنا تھا نہیں کیا، جتنی رقم آپ نے دی قرض اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا آپ کو۔ یہ دیکھیں فضیلت سود کے برعکس آئے معاملات میں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے 1,00,000 روپے قرض دیا ایک مہینے کے لیے کسی کو، لیکن وہ ایک مہینے تک آپ کو نہیں دے سکا، ایک مہینہ روزانہ 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہا آپ کو۔ ایک مہینے کے بعد آپ نے اس کو مدت دے دی، مدت بڑھا دی، نہیں دے سکا تو چلو آپ ایک مہینے کے بعد دے دینا، 10 دن کے بعد دے دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی رقم ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو پھر بھی ملتا رہے گا۔ تیسری روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں، مصیبتیں تکلیفیں بھی دور ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دو۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ایک طرف سود ہے، اس کے اندر بھی مال اضافہ ہے، لیکن وہ مال مقبول نہیں، مردود ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن ایک طرف آپ نے قرض دیا ہے، قرض پر مہلت دے دیتے ہیں، اس کا ثواب کیا ہے، آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سودی معاملات کرنے سے نہ ملک ترقی کرتے ہیں نہ قومیں ترقی کرتی ہیں، نہ ملکوں کو عزت ملتی ہے نہ قوموں کو عزت ملتی ہے، خاص طور پر اہل ایمان کو، اس لیے کہ اہل ایمان اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کے حکم کا مذاق اڑا کر عزت حاصل کرنا چاہے، عزت نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی۔ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، غیر مسلموں کے پاس تم اے اہل ایمان تم عزت طلب کرتے ہو، تمہیں عزت ملے گی، عزتوں کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون کے اندر ہے۔ اہل ایمان کے لیے عزت رکھی ہے ایمان کی موجودگی میں، دین احکامات کی اتباع اور اطاعت کے اندر، اللہ کے حکم ماننے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے صدقہ، حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چھوارا صدقہ دیا، چھوارا صدقہ دیا ہے، اس ایک چھوارے کی پرورش یعنی اس کی زمین اللہ اپنی ہتھیلی کو بناتے ہیں، اپنی ہتھیلی کو۔ اب اللہ کے اعضاء تو نہیں، اللہ اعضاء سے پاک ہے، مثال دی احادیث میں سمجھانے کے لیے جیسے اللہ کی شان ہے۔ وہ ایک چھوارا صدقہ کیا ہوا بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، آپ کو پہاڑ کے برابر کھجوریں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے گویا کہ پھر ایک کھجور، ایک چھوارا۔ صدقے کی فضیلت یہ ہے، اگر آپ سود پہ پیسہ دیں گے، 1 روپیہ دیں، 1 لاکھ دیں، 1 کروڑ دیں، جتنی پیسہ بڑھے گا آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر کیا آتا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے لوگ جب قبر سے کھڑے ہوں گے تو ایسے ہوں گے جیسے دیوانہ کہ شیطان نے ان کو اپنے
گھیرے میں لے لیا ہو، جس پر شیطان کا جن کا تسلط آ جاتا ہے، اس انسان کے حواس اور ہوش اپنی جگہ پر نہیں ہوتے، وہ دیوانوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تشریح احادیث کے اندر کی گئی ہے کہ جب سود خور آدمی قبر سے اٹھے گا تو اس کی حالت اور کیفیت ایسے ہی ہوگی۔ يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا وغیرہ وغیرہ۔ تو سود کے لیے اللہ نے یہ نامہ خطاب ہے آل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اور میں ایک علمی اصلاح کر رہا ہوں، میں تفسیر کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ تفاسیر اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک تفسیر کے اندر غزوہ احد پر بات کی گئی ہے، غزوہ احد پر بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی حوالہ بعد میں دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کو شکست ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہ اسباب دوسرے ہیں۔ لیکن اس شکست پر جو اسباب ذکر کیے گئے، وہاں یہ کہا گیا کہ یہ غزوہ احد کی شکست سود لینے اور دینے والوں کی وجہ سے ہوئی۔ میرے الفاظ سمجھیں آپ، غزوہ احد کی شکست سود لینے اور دینے والوں کی وجہ سے ہوئی۔ غزوہ احد کی قیادت سپہ سالاری نبی کے پاس تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کی سپہ سالاری کے اندر صحابہ نے غزوہ احد کا جہاد کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی بھی ذمہ دار ہے، صحابہ بھی ذمہ دار ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے غزوہ احد سن 2 ہجری میں پیش آیا ہے، سود کی حرمت سن 2 ہجری میں نہیں، 8 میں ہے۔ ایک چیز ایک موقع پر حرام نہیں ہے، اس کو حرام فرضی بنا کر اس کا الزام نبی پر دینا، نبی کے صحابہ پر دینا، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ نامہ خطاب ہے۔ اگر کسی نے حوالہ دیکھنا ہے میں حاضر ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ پاک کا یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا، اللہ کسی بڑی برائی سے ڈراتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں تو وہاں لفظ آتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے آل ایمان کو خطاب کر کے اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود باقی بچ گیا اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اگر باقی سود نہیں چھوڑتے اس کا معنی یہ ہے کہ تم مومن نہیں، اس لیے مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان ہدایات پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سود جیسی لعنت سے پوری امت کو اللہ محفوظ فرمائے، پوری امت مسلمہ کی قیادت کو بھی اللہ سود کے خلاف پالیسیاں بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و